یہ پچھلے 75 سال اس کے جبر کم نہیں تھے، ظلم کی داستانیں کم نہیں ہوئیں. ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا سال، ہر آنے والا دن ہندوستان کے عذاب اور ان کے جبر کو بڑھاتا گیا ہے. مختلف ہتھکنڈے استعمال کرتے ہوئے ہندوستان نے کبھی جذبہ آزادی کو سرد کرنے کے لیے کبھی فوجی آپریشن کیے، جیلیں کوڑے پھانسیاں دیں، جذبے سرد نہیں ہوئے. اور وہ گھٹیا ہتھیار جو گھٹیا دشمنی استعمال کر سکتا ہے کہ قوم کی بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیل کے آپ ان کے جذبے کو مایوسی کی طرف لے جانا چاہیں. نہ کوئی ہتھکنڈا ماضی میں کام سکا، نہ مستقبل میں کام آئے گا. اب ہم دنیا کو یہی کہیں گے، ہندوستان کشمیر کے اندر جیری مینڈرنگ کر کے، حلقہ بندیوں میں تبدیلیاں کر کے، وہاں پہ ڈومیسائل کو اوپن کر کے اس کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کشمیر کی مسلم اکثریت کو وہ مائنارٹی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اپنی مرضی کی کٹ پتلی حکومت انسٹال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. وہ تحریک جس میں بچے بھی شامل ہوں، بیٹیاں بھی شامل ہوں، بیٹے بھی شامل ہوں، بزرگ بھی شامل ہوں، ہر نسل اور ہر رنگ کے لوگ اس کی تحریک کا ساتھ دے رہے ہوں، وہ تحریکیں دبا نہیں کرتی. آج اقوام عالم سے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہندوستان کشمیر کے اندر عالمی انویسٹمنٹ کے بہانے سے اور وہاں عالمی کانفرنسز کرانے کے حوالے سے جو کوششیں کر رہا ہے، وہ G20 کانفرنس ہو یا کوئی اور، اس کی کوشش ہے کہ دنیا کے ذہنوں سے کشمیر کا یہ مقدمہ محو ہو سکے یا یہ مدھم ہو سکے. یاد رکھو، جس مقدمے کے پیچھے انسانوں کے جذبے اور خون شامل ہوتے ہیں، عزتیں اور عصمتیں شامل ہوتی ہیں، جس میں نسلیں ایک نظمیں گاتے، جس میں نسلیں نعرے مارتے پیدا ہوتی اور جوان ہوتی ہیں، اس جذبے کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جتنی جلد ممکن ہے ہندوستان کو اس منصفانہ فیصلے کی طرف آنا پڑے گا جس کا وعدہ انہوں نے اقوام عالم سے بھی کیا اور اس کا وعدہ انہوں نے ہندوستانی قوم سے بھی کیا. میں آج یہاں پہ پاکستان کے سرکار کی طرف سے میں آج حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے عوام کی طرف سے، ہماری بہنوں بیٹیوں ماؤں کی طرف سے، اپنے نونہال بچوں کی طرف سے یہ جو یکجہتی علامتی ہے کہ ہم سارے واقعس آف لائف کے لوگ، ساری نسلوں کے لوگ کشمیریوں کی اس منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں. اور کوئی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی، اب وہ وقت دور بھی نہیں، لیکن یہ جتنا طویل سفر ہو، جتنا مشکل اور کٹھن سفر ہو، نہ کشمیریوں کے حوصلے ٹوٹے ہیں، نہ ٹوٹیں گے، نہ پاکستان کا ان سے رشتہ ٹوٹا ہے، نہ ٹوٹے گا. آج ہر کشمیری یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، اور ہر پاکستانی کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. آزادی، آزادی، ہم لے کے رہیں گے، آزادی، ہم لے کے رہیں گے، آزادی، آزادی، میں آخر میں آپ سب احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کا، بیٹوں کا، آپ تمام خواتین و حضرات کا، کہ آپ سب لوگ وقت نکال کے آئے. سارے طبقات سے ہمارے ٹریڈرز تشریف لائے ہیں، ہمارے صحافی برادری تشریف لائی ہے، ہمارے اسکولوں کے کالجز کے بچے علامتی طور پہ آئے ہیں، سویٹ ہوم کے بچے آئے ہیں. اور آپ نے یہاں اکٹھے ہو کے، میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ نے ایک میسج دیا ہے کشمیر کے اس پار بھی اور اس خونی لکیر کے اس پار بھی بسنے والے کشمیریوں کو کہ ہم نسل در نسل تمہارے ساتھ ہیں، یہ قربانیاں تمہارے ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، تمہاری آواز بن کے چلتے رہیں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور آؤ میرے ساتھ مل کے ایک زوردار نعرہ لگاؤ، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. ہندوستان جو چاہے کوششیں کر لے، جتنے چاہے جبر آزما لے،
یہ پچھلے 75 سال اس کے جبر کم نہیں تھے، ظلم